افسوس ہے کہ ہری پور کی 5 سالہ آیت نور جو کہ درندگی کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کرتی ہے، 15 دن بعد اس کی باڈی کنویں سے ملی ہے۔ اس سے بھی بڑی ستم ظریفی ہے، اس کو لیگل انوملی کہتے ہیں، کہ قاتل جو ہے 24 گھنٹے صرف پولیس کے پاس رہے ہیں اور اس کے بعد وہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں رہے، ان کو جوڈیشل کر دیا جاتا رہا ہے، اور ان کو ظاہر ہے ان کے ساتھ، اور یہی بنیادی وجہ ہوئی کہ ان بچوں کے ذریعے، ان ملزمان کے ذریعے پولیس جو ہے وہ آیت نور کی باڈی تک نہیں پہنچ سکی۔ یہ سب وہ لمحات تھے جب آیت نور کا والد اپنے عزیز و اقارب، پیاروں، چاہنے والوں کے ساتھ آہو بکا کرتا رہا، 15 دن ببتا منتے ترلے کرتا رہا کہ خدا کے لیے مجھے میری بیٹی ملنی چاہیے، میری بیٹی جو ہے وہ صحت مند حالت میں مجھے ملنی چاہیے، میری بیٹی کے لیے بات کریں، میری بیٹی کے لیے کھڑے ہوں، اپنے ریاستی اداروں سے درخواست کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ہری پور ہے جناب، ہری پور میں 15 روز قبل جو ہے 10 اگست کے دن ایک 5 سالہ بچی جس کا نام آیت نور ہے، یہ بچی کم عمر ہے، گھر سے نکلتی ہے، وہی معاملہ دکان پر جانے کے لیے، دائیں بائیں جانے کے لیے، 5:30 بجے کے قریب بچی گھر سے نکل رہی ہے اور بچی غائب ہو جاتی ہے، بچی نہیں ملتی ہے، تلاش جاری کی جاتی ہے، خاندان، قبیلہ، تمام لوگ تلاش کرتے ہیں، پولیس سے رابطہ کرتے ہیں، کوئی رزلٹ نہیں ملتا۔ پہلے 24 گھنٹے گزر گئے، 48 گھنٹے گزر گئے، کوئی عطا نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ دوسرے سے تیسرے دن جا کر کہیں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ملتی ہے جس میں ایک نوجوان جس کا نام عثمان بتایا جاتا ہے، عثمان کی عمر 17 سال ہے، رپورٹڈلی وہ انہی کے محلے کا رہنے والا ہے، وہ عثمان سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جاتا ہے، عثمان کو پولیس اپنی حراست میں لیتی ہے۔ اب ستم ظریفی سمجھیے گا، عثمان مائنر ہے بائی لا، عمر اس کی 17 سال ہے، خود بھی چھوٹی عمر کا بچہ ہے، پولیس اس کو اپنی کسٹڈی میں لیتی ہے، پولیس کے پاس آتی وہ اعتراف جرم کرتا ہے، اپنے جرم کو قبول کرتا ہے اور پولیس کو بتاتا ہے کہ گراؤنڈ میں لے جا کر عثمان نے جس کی عمر 17 سال ہے، قاسم نے جس کی عمر 17 سال ہے، طلحہ نے جس کی عمر 14 سال ہے، یہ تمام بچے ہیں، they are all boys, they are not elders، بچوں نے ہی اپنے سے چھوٹی بچی کو، اب آپ خود امیجن کریں کہ سوسائٹی میں چل کیا رہا ہے، اور ساتھ 2 نامعلوم شخص بھی ہیں، ظاہر ہے پولیس کو تو پتا ہوگا نا۔ یہ 3 لوگ، ایک اطلاع کے مطابق 3 لوگ درندگی کرتے ہیں، ایک اطلاع کے مطابق 5 لوگ کرتے ہیں، لیکن کنکریٹ اطلاع یہ ہے کہ بچی کو ٹھکانے لگانے میں 5 لوگ اپنے اپنے کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ میں انہوں نے بچی سے کی اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے۔ عثمان، قاسم، طلحہ دے آل آر مائنرز، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو وہاں پر کی تھی بچی کے ساتھ، 5 سالہ بچی کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم بھاگ گئے تھے، ہمیں نہیں پتا کیا ہوا۔ 24 گھنٹے سے پہلے اپنے مائنر ہونے کا ایج لیتے ہوئے لیگل انوملی کے تحت وہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں رہ پاتے، وہ پولیس کی کسٹڈی سے لے لیے جاتے ہیں۔ That was very reason it took bloody 15 days to recover the body، اور ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق پولیس ان لڑکوں سے یہ نہیں اگلوا سکی تھی کہ باڈی کہاں پر ہے، یہ نہیں اگلوا سکی تھی کہ وہ بچی زندہ ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں اگلوا سکی تھی کہ وہ بچی کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ وہ یہیں پر ایک فل سٹاپ تھا کہ ہم نے یہ گناہ کیا، ایک گینگ کیا بچی کے ساتھ، اور گینگ کرنے کے بعد ہم فرار ہو گئے گراؤنڈ میں چھوڑ کر۔ آل آف دا سڈن اطلاع آتی ہے جی کہ بچی کا والد، عزیز و اقارب، تمام لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، they are asking for their kids safety and security۔ ماں جو ہے، بہرحال جی پیرنٹس کو پتا چل چکا تھا کہ عثمان جو ہے وہ اعتراف جرم کر چکا ہوا ہے، اب فیملی پھر پروٹیسٹ کر رہی ہے، بیکاز ان کو اس باڈی کو تلاش کرنا تھا، بچی کی باقیات کو تلاش کرنا تھا، اور ماں اس وقت یہ کہتی ہے کہ they did this, they did this, they did this, they did this، اور ظاہر ہے پولیس کے انویسٹیگیشن کے لوگ اندر کی فیملیز کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے جناب۔ 15 دن بعد وہ بدقسمت لمحہ سامنے آتا ہے جب اطلاع ملتی ہے
کہ اس معصوم 5 سالہ آیت نور کی جو ہے وہ اسی شہر میں ہری پور میں یونیورسٹی روڈ ایک ویئر ہاؤس کے کنویں میں سے برآمد کر لی جاتی ہے. وہ باڈی ظاہر ہے جو 11 اگست سے ایک کنویں میں پڑی ہوئی تھی. بہرحال جی پوسٹ مارٹم کی اطلاعات، پوسٹ مارٹم سے آنے والی اطلاعات کے مطابق آیت نور کو بروٹلی اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. یہی وجہ ہے جناب کہ ہم دست بستہ درخواست کرتے ہیں، ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں. یہ دیکھیں بچوں نے بچی کو اس کو زندگی کا نشانہ بنایا اور گینگ کیا ہے. یہ گناہ، یہ لذت نوجوانوں کے لیے کسی دور میں ایک شغل مشغلہ ہوا کرتا تھا، اب بدقسمتی کے ساتھ یہ بچوں کے لیے ایک شغل اور مشغلہ ہوتا جا رہا ہے. بچے یونیورسٹیز کالجز دور کی بات ہے، بچے سکولوں میں اپنے کلاس فیلوز بوائز اینڈ گرلز کو جنسی استحصال کا نشانہ بنا رہے ہیں. مدارس سے اس قسم کی آواز آ رہی ہے، جہاں اتنے بچے پھر رہے ہوتے ہیں. سکولز کالجز سے اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. اور پیرنٹس کو میں آنیسٹلی بتاؤں، ریاست، قانون نافذ کرنے والے ادارے، آپ کے ہمسائے، عزیز و قارب، they all matter, but what matter the most is ماں اور باپ. بچوں کے تحفظ کا بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ ماں اور باپ پر ہے. You must know کہ آپ کا بچہ کس سے مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے، آپ کے بچے کے معاملات کیا چل رہے ہیں. This is your responsibility. بہرحال اس کیس میں ہمیں بحیثیت قوم تکلیف کا احساس ہوا ہے، شدید تکلیف کا احساس ہوا ہے. Just imagine the moment کہ ایک 5 سالہ معصوم بچی جو اس اذیت اور تکلیف کو یقیناً فیس کر ہی نہیں سکتی تھی. She faced a gang rape. انا للہ و انا الیہ